پھر اگلے مدرس کی دعوت میں تقریر دیتا اقبال کہتا ہے صحابہ کے بارے میں، بڑا اقبال نے جہاں قرآن حدیث میں ترجمانی کی ہے صحابہ کے بارے میں تو اقبال نے کیا نہیں کہا ہوگا. کہتا ہے جہاں پہنچے زمین کو آسمان تک کر دیا اونچا. الفاظ دیکھیے آپ، الفاظ ہی بتا رہے ہوں گے کہ واقعی اقبال ہی کے الفاظ ہیں. جہاں پہنچے زمین کو آسمان تک کر دیا اونچا، جہاں ٹھہرے در و دیوار کا نقشہ بدلا ہے. جہاں پہنچے زمین کو آسمان تک کر دیا اونچا، جہاں ٹھہرے در و دیوار کا نقشہ بدلا ہے. پہاڑوں پر بھی ان کے پیر کے چشمے ابھر آئے اور سمندر میں بھی ان کی دوڑ کی راہیں نکل آئی. پہاڑوں پر بھی ان کے پیر کے چشمے ابھر آئے. اور میں دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت مولانا آفتاب مدنی صدیقی کو تشریف لائے اور اپنا خطاب کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الفتن أو البدع وسب أصحابي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله له صرفا ولا عدلا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور اس کے اسی شعر میں علامہ اقبال کے اسی شعر میں لفظی ترمیم کے ساتھ اس عظمت صحابہ کی مجلس میں اس شعر کو پیش کیا جائے تو مطلب اور بھی زیادہ سمجھ میں آنے لگے گا. اور جو مقصد میرے بیان کا ہے وہ بھی آپ حضرات کے گوش گزار ہو جائے گا کہ صحابہ کی محبت دین حق کی شرط ثانی ہے. وہ کہتے ہیں صرف حضور کو مان لو اور پنجتن کو مان لو اور کام چل جائے گا. میں نے کہا نہیں، شرط اول کے ساتھ شرط ثانی لگا کہ صحابہ کی محبت دین حق کی شرط ثانی ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ رائے گانی ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ رائے گانی ہے. دوستو، صرف چند منٹوں کے لیے آپ حضرات سے مخاطب ہوا ہوں. بات صرف یہ بتانی ہے کہ ہم مہینے کی ہر پہلی تاریخ کو اپنا بوریا بستر لے کر ایک نئی جگہ پہنچ جاتے ہیں اور ایک پروگرام کا انعقاد کر دیتے ہیں. عظمت صحابہ کی مجلس لگا لیتے ہیں. اس کا کیا مقصد ہے؟ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟
کیا یہ اس لیے ہے کہ ہمیں نئی نئی جگہیں دیکھنے کا شوق ہے؟ کیا یہ اس لیے ہے کہ ہمیں ہر محلے میں گھومنے کا شوق ہے؟ کیا یہ اس لیے ہے کہ ہم دیکھیں منگلور والوں نے اپنی مسجدیں کیسی بنا رکھی ہیں، آج اس مسجد میں، اگلے مہینے فلاں مسجد میں؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ بعض حضرات یہ بھی سوچتے ہوں کہ چلو چائے ناشتہ ہو جاتا ہے شاید، ایسی بھی بات نہیں۔ دوستو، یہ انجمن تحفظ ناموس صحابہ جو ہماری اور آپ کی انجمن ہے اور عظمت صحابہ کے مشن کو لے کر چل رہی ہے، جس مشن کو یہ لے کر چل رہی ہے وہ مشن بھی نیا نہیں اور یہ انجمن بھی نئی نہیں۔ 20 سال سے یہ انجمن آپ کے قصبہ منگلور میں کام کر رہی ہے اور عظمت صحابہ کا مشن اس وقت سے شروع ہو گیا تھا جب سے صحابہ کرام کے دشمن دنیا میں پنپنے لگے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے کہ جب جس دور میں باطل نے جس شکل میں اپنا چہرہ دکھایا اور اپنی شکل و صورت ظاہر کی، اس دور میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل حق کو اس کے تعاقب کے لیے اس کے مقابلے لا کھڑا کیا، اور باطل جیسے جہاں سے آیا حق نے اس کا مقابلہ کیا، اہل حق نے اس کا منہ توڑ جواب دیا اور باطل کو کبھی بھی پنپنے نہیں دیا۔ یہ شروع سے ہوتا آیا۔ آپ دیکھیں، تفسیریں اٹھا کر دیکھیں، تاریخیں پڑھ کر دیکھیں۔ فرعون آیا تو اسے کچلنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت تیار ہے۔ نمرود آیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس کے مقابلے کے لیے سینہ سپر ہے۔ دنیا کے ظالم ترین بادشاہوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مقابلے کے لیے اس دور میں کوئی نہ کوئی انسان، کوئی نہ کوئی نبی اور کوئی نہ کوئی رہنما ضرور بھیجا۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد، آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد، آپ کے چہیتے اور آپ کے محبین، آپ کے عاشقین، آپ کے صحابہ، آپ کے جانثار، آپ کے فداکار، آپ پر مر مٹنے والوں کی سیرت کو مسخ کیا جاتا اور ان کے دامن عفت کو داغدار کیا جاتا اور ان کے دامن عفت کو، ان کے پاک دامن پر کیچڑ اچھالا جاتا اور اہل حق کی کوئی جماعت تیار نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں کہ اہل حق کو برا بھلا کہا جائے اور علماء حق خاموشی اختیار کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ کے رسول، ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی مقام ہے، اذا ظہرت الفتن او البدع وسب اصحابی، جب فتنے ظاہر ہو جائیں، بدعتیں آشکارا ہو جائیں اور میرے اصحاب کو، میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جانے لگے، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، تو ضروری ہے عالم کے اوپر کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے۔ فَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، تو جس نے ایسا نہیں کیا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، وَالْمَلَائِكَةِ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، اور اس کی کوئی نفلی عبادت، اس کا کوئی فریضہ قابل قبول نہیں۔
بتائیے پھر یہ علماء کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ آپ کے قصبے کے اطراف میں منگلور اور اس کے اکناف میں صحابہ کرام کے دشمن بستے ہوں، صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتے ہوں، ان کو برائی سے یاد کرتے ہوں، ان پر تبرہ بازی کرتے ہوں، اور یہ علماء خاموش رہتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ سنیوں پر ان کے ایمان پر کس طرح ڈالا جا رہا تھا، سنیوں کے ایمان کو کس طرح بگاڑا جا رہا تھا، ان کے اس رشتے کو جو صحابہ کرام سے ہے، ان کے اس رشتے کو جو اسلاف سے ہے، ان کے اس رشتے کو جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور ان کے اس رشتے کو جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہے، اور جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہے، اور جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہے، اور جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے، اس رشتے کو ختم کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہوں اور علماء کرام خاموش ہو جائیں۔ نہیں، علماء کرام ہر بات کو برداشت کر لیں گے، یہ تمام در تکالیف جھیل سکتے ہیں، یہ تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کے ایمان پر ڈالا جا رہا ہو، امت محمدیہ کے ایمان کو خراب کیا جا رہا ہو، امت محمدیہ کے عقائد کو کمزور کیا جا رہا ہو، اور علماء حق وہاں موجود ہو اور وہ خاموش رہ جائے کہ چلو جو ہو رہا ہے ہونے دو، ہمارا ایمان تو مضبوط ہے۔ ایسا نہیں ہے، علماء کو جتنی اپنے ایمان کی فکر ہے اس سے کہیں زیادہ امت محمدیہ کے ایمان کی فکر ہے، قوم کے ایمان کی فکر ہے، قوم کے عقائد کی فکر ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ کے منگلور میں مسلمانوں کے ایمان کو بگاڑا جا رہا ہے، ایمان بگاڑوں کے ذریعے، اور علماء حق خاموش رہ جائے؟ میں داد دیتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں اس جماعت کو، اس انجمن تحفظ ناموس صحابہ کے پلیٹ فارم پر کام کرنے والے ہر فرد کو میں مبارکباد دیتا ہوں، خواہ وہ مقررین کی فہرست ہو، خواہ وہ منتظمین کی فہرست ہو، خواہ وہ ارکان کی فہرست ہو، کوئی ساتھ لگنے والے ہو۔ ہمارے بعض احباب ایسے بھی ہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، جو ہر پہلی تاریخ کو جہاں بھی ہمارا پروگرام منعقد ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں، بغیر پوچھے پہنچ جاتے ہیں، نہیں معلوم ہوتا فون کر کے معلوم کرتے ہیں حضرت 1 تاریخ ہے، پروگرام کہاں ہے؟ تو وہ ساتھ لگنے والے، ہر جگہ پہنچنے والے زیادہ قابل مبارک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شوق کو، اس محبت کو قائم رکھے، کیونکہ ہمارا حشر اسی کے ساتھ ہونا ہے جس سے ہمیں محبت ہوگی، اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے چہیتے صحابہ، ان سے ہمیں محبت ہے، ان سے ہمیں عقیدت ہے، تو انشاءاللہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ فرمائے۔ کہہ دیجیے آمین۔ تو دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں، ان جلسوں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ ہم دنیا کے کتنے کاموں میں حصے لیتے ہیں جن کاموں کا کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا، جن کام سے کوئی کام نہیں نکلتا، ایسے کاموں میں ہم حصہ لے لیتے ہیں۔ چلو بھائی آج مل کر کوئی فنکشن کرتے ہیں، کوئی پروگرام کرتے ہیں، اور کچھ نہیں تو پیسے ملا کر کچھ پارٹی کر لیتے ہیں، کوئی مطلب وغیرہ نہیں ہوتا، کہیں کھیلنے کے لیے نکل جاتے ہیں، رات بھر گھروں سے دور رہتے ہیں، لیکن احساس تک نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، جہاں جانا چاہیے آج ہم ان جگہوں سے دور ہیں، مساجد سے دور ہیں، اور علماء کی محفلوں سے دور ہیں، علماء کی صحبت سے دور ہیں، اس لیے آج ہم دین سے دور ہیں۔
دین سے قریب آنے کی اگر ہم کوشش کریں تو کوئی مشکل نہیں ہے. دین سے متعلق جو چیزیں ہیں ہم ان سے قریب ہو جائے دین سے قریب ہو جائے گی. علماء سے قریب ہو جائے دین سے قریب ہو جائے گی. مسجدوں سے قریب ہو جائے دین سے قریب ہو جائے گی. دینی کتابوں سے قریب ہو جائے دین سے قریب ہو جائے گی. مدرسوں سے قریب ہو جائے تو دین سے قریب ہو جائے گی. لیکن ہماری حالت کچھ اور ہے. دوستو حضرات صحابہ نے نبی آخری سے وہ علوم و کمالات حاصل کیے. خدا کا خوف اور خشیت الہی ان کے دلوں میں اس طرح پیوست ہوئی کہ خدا کے علاوہ کسی طاقت سے نہیں ڈرتے. مخالف ہوائیں اگر سامنے آئیں تو ان کا رخ پھیر دیا. باطل طاقتیں اگر سامنے آئیں تو ان کی دھجیاں اڑا دی. آج ہم اور آپ ہیں کہ دنیا کی ہر طاقت سے ڈرتے ہیں. ایک چھوٹی سی چوہیا سے ڈر جاتے ہیں. تو یہ آج ہمارا حال ہے. کیونکہ ہم نے اپنا تعلق اپنے اسلاف سے ختم کر دیا. ہم نے صحابہ کرام کے دامن کو چھوڑ دیا. دعوے تو بہت ہیں, نعرے بازیاں بہت ہیں. صحابہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور قطب کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پکڑو تبھی تو چھوڑو گے. پکڑ تو رکھا نہیں اور چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں. کسی بھی چیز کو چھوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کو پکڑا جائے. نعرے بازیاں خوب ہو رہی, صحابہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور پکڑ رکھا ہے نہیں. اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے ہمیں صحابہ کرام کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان محفلوں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں صرف آپ حضرات تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ انجمن تحفظ ناموس صحابہ کی جو یہ محفلیں لگتی ہیں ہر مہینے, جو ایک جلسہ ہوتا ہے مہینے کی پہلی تاریخ کو, وہ کسی نہ کسی مسجد میں ہوتا ہے. انجمن کے جو ساتھی ہیں ان سے آپ نمبر لے لیں اور فون کر کے معلوم کر لیں کہ آج پروگرام کہاں ہے اور وہاں پہنچنے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ. جو نوجوان طبقہ ہے ان سے میں گزارش کروں گا کہ خود بھی جائیں اور اپنے دوستوں کو لے کر جائیں. چلو بھائی آج صحابہ کے لیے آج جو ہے ہماری رات یہ صحابہ کرام کے نام. صحابہ سے محبت کرو گے تبھی تو ان کے ساتھ حشر ہوگا. تو کم سے کم مہینے میں ایک دن, ورنہ 15 دن میں ایک میٹنگ بھی ہوتی ہے. مہینے کی 15 تاریخ کو جو اس انجمن کا دفتر ہے وہ مسجد طیب ہے پٹھان پورے میں مسجد طیب ہے. وہاں 15 تاریخ کو میٹنگ ہوتی ہے ایک خواص کی. اس میں ہم ایک مہینے ایک تاریخ کا جو پروگرام ہے وہ طے کرتے ہیں کس مسجد میں کیا جانا ہے. اور بہت ساری خاص باتیں آتی ہیں کہ صحابہ کے دشمن دنیا میں کیا کیا سازشیں رچ رہے ہیں, وہ باتیں سامنے آتی ہیں. ایسی آ کر ہم آپ حضرات کے سامنے عظمت صحابہ نہیں بیان کر رہے ہیں. منگلور کے 500 سے زائد گھرانے شیعیت سے متاثر ہیں اور سینکڑوں لوگ سنی سے شیعہ بن چکے ہیں, یعنی جنتی سے دوزخی بن چکے ہیں. صاف لفظوں میں جنتی سے دوزخی بن چکے ہیں, اور ایسے دوزخی جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. آپ کہیں سے بھی فتویٰ لے لیجئے, شیعہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا, کبھی بھی, ہمیشہ اس کے لیے جہنم ہے. ایمان کی اس قدر خرابی ہے, ایمان ہے ہی نہیں. ایمان کے نام پر فراڈ ہے, صرف فراڈ, صرف دھوکہ دہی ہے ایمان کے نام پر. تو میرے دوستو اگر گہرائی میں آپ جاؤ تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہاں شیعہ کافر ہی نہیں بلکہ دنیا کا بدترین کافر ہے, سور بھی شیعہ سے بہتر ہے. ایسے غلیظ عقائد ان کے اندر ہیں. بتاؤ, ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں. اللہ سے غلطی ہو سکتی ہے, اللہ سے غلطی ہو سکتی ہے. شیعوں کے عقائد میں سے جو موٹے عقائد ہیں, شیعوں کا ایک بڑا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سے غلطی ہو سکتی ہے, اور ہوئی. نبوت بھیجنی تھی حضرت علی کے پاس اور بھیج دی محمد کے پاس. بتائیے, الیاذ باللہ.
نعوذ باللہ من ذالک۔ بتائیے کتنے خطرناک عقائد، اس سے خطرناک عقائد آپ کو معلوم نہیں؟ آپ کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے کتنے ایمان بگاڑے بنائے جا رہے ہیں، آپ کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے کتنی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ ایران سے پیسہ آ رہا ہے اور افغانستان سے پیسہ آ رہا ہے اور کون کون ملک سے پیسہ آ رہا ہے، کون کون یہودی پیسہ بھیج رہا ہے، آپ کو معلوم نہیں؟ منگلور کا غریب طبقہ جب اس ٹھیکیدار کے گھر پہ جاتا ہے کہ یہ ہماری یہ مجبوری ہے، ہماری یہ تندرستی ہے، ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، ہمارے بچے بھوکے بلک رہے ہیں، ہمیں پیسے دے دیجیے، کہ ٹھیک ہے پیسے بھی مل جائیں گے، کھانا بھی مل جائے گا، روٹی بھی مل جائے گی، بوٹی بھی مل جائے گی اور زمین بھی مل جائے گی، لیکن سیرت اختیار کر لو، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب مسئلہ کیوں نہیں؟ جب اس کے سامنے بات آتی ہے کہ بھائی تب بھی مسلمان، تب بھی مسلمان ہی رہے گا، تب بھی جنت نہیں جانا، تب بھی جنت نہیں جائے گا، یہ ایک غلط فہمی، بہت بڑی غلط فہمی، کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا اگر اس طرف چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور اپنے علماء سے منسلک رہنے کی، اپنے علماء سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا بھائی آپ جہاں لوگوں کو شاباشی دی ہے جو ہر مہینے پیسہ پروگرام ہو رہا ہے، اس بستی والے احباب کے لیے بھی چند الفاظ